الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على رسوله الكريم الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابه الهادين المهديين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق اللہ مولانا العظیم سب حضرات روشی پڑھو صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ جتنا مجمع آواز نہیں آئی روشی پڑھو ذرا صلاة علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم یا صاحب الجمال وَيَا سَيِّدَ الْبَشَرِ مِنْ وَجْهِكَ الْمُنِيرِ لَقَدْ نُورَ الْقَمَرِ لَا يُمْكِنُ الثَّنَاءُ لَا يُمْكِنُ الثَّنَاءُ كَمَا كَانَ حَقُّهُ بعد الخدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر مک جائے گی حیاتی میری جے تیری میری بات مک گئی گل مکی نہ سونے نال میری تے ربا تیری رات مک گئی رات پچھلی رات کی گزری صوفی شبیر علی صاحب دے پروگرام سے مک جائے گی حیاتی میری جے تیری میری بات مک گئی گل مکی نہ سونے نال میری تے ربا تیری رات مک گئی پچھلی رات بھی صوفی صاحب نالی سنا تقریباً اسی واپس آئے تھے رات مک گئی اور ساری رات بڑا علیشان پروگرام اور آج بھی عظیم و شان پروگرام جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال دی طرح اس سال بھی انعقاد پذیر اللہ کریم سب دی حاضری قبول فرمائے مبارکباد دے مستق نے پیکر اخلاص و محبت محترم حضرت صوفی غلام رسول صاحب نقشبندی مجددی جنہاں اس خوبصورت عالی شان پروگرام کا اہتمام اور انتظام فرمایا اللہ کریم شرف قبولیت عطا فرمائے اور جتنے بھی رفقاء کار مریدین معاونین آئے اللہ سب اجر عظیم عطا فرمائے میرے تو قبل آپ حضرات نے بڑی خوبصورت اور سوز و گداز دے وچ آوازاں وچ حضور دی سناخانی سماعت فرمائی اور
میرے استاذ مکرم خطیب اسلام حضرت علامہ مولانا محمد یار صاحب اور خطیب اسلام حضرت علامہ مولانا مرحوم عتیق الرحمان شاہ صاحب انہاں دے عظیم خطابات سماعت فرمائے اور پیر طریقت حضرت خواجہ استاد الحفاظ محمد اسلم صاحب نقشبندی مجددی آپ دا بعض سماعت فرمایا. تھوڑی دیر توجہ نال بیٹھو گے. منشا یہی ہے سلسلہ کیل و کال کی. میں کافی دیر تو دیکھ رہے ہیں کسی بولتے نہیں ہے. میرا دل کرتا ہے تو اڈی زبان تے سبحان اللہ دی صدا، کیونکہ فرشتیاں نے گواہی دینی ہے یسبحونک ویحمدونک ویکبرونک. اسی آنکھاں گے تو جو آگے گواہی دے گے. ایک بار مل کے سارے آکو سبحان اللہ. اور قبلہ استاد مکرم فرما رہے سن کہ انج لگتا جی میں جنت میں بیٹھے ہیں. میں اس ضمن حدیث پیش کر دیں. کریم آقا دی حدیث پاک ہے اذا مررتم بریاض الجنہ فرتعوا. جب تمہارا گزر جنت کے باغوں کے قریب سے ہو تو جنت کے میوے کھا لیا کرو. اور مجمع سی صحابہ قالوا وما ریاض الجنہ. صحابہ کرام نے عرض کی تھی یا رسول اللہ وہ جنت باغ کیڑے ہیں؟ بھئی جنت ہے ہوئی سنے ہیں نا کہ بندہ اس دنیا تو جائے گا، پہلے موت، پھر قبر، پھر حشر، پھر فیصلہ، پھر جنت. تو صحابہ کرام نے سوال کیتا قالوا وما ریاض الجنہ، یا رسول اللہ وہ جنت کے باغ کون سے ہیں؟ قال حلق الذکر، فرمایا وہ جو ذکر کی مجالس ہیں وہ جنت کا باغ ہے. جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے. جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے. اور در مصطفیٰ سے مانگنے والا کون کہتا غریب ہوتا ہے. منشا یہی ہے سلسلہ کیل و کال کی، ہوتی رہے ثنا آقا تیرے حسن و جمال کی. اور قرآن کھولو حضرات، یہ قرآن کس دا کلام ہے؟ اللہ. بولو قرآن اللہ دا کلام ہے. تے قرآن پاک کھولو تے شرط محبت نال قرآن دی تلاوت کرو. کیونکہ حدیث پاک کے کچھ قرآن پڑھن والے ایسے نے حلق تو اتر ہی ہے نظر، لیکن جنہ عشق رسول کو موقع پڑے. قرآن اعلان کردہ یدل بہی کثیرم و یہدی بہی کثیرا. آج کل میڈیا دا دور ہے، فیس بک، یوٹیوب وغیرہ سوشل میڈیا تے لوگ دیکھ رہے ہیں اور بیچارے جڑے سمجھ نہیں رکھتے ہر بندے جنہوں ویکھتے نے قرآن سنا رہے ہیں، کتاباں دا ڈھیر اگے لا کے بیٹھا ہے، سمجھتے نے پاسے ہوئی عالم دین ہے، اس نو سننا شروع کر دیں. تو پتہ چلتا ہے جدوں عقیدہ ہی تبدیل ہو جائے. جدوں عقیدہ ہی تبدیل ہو جائے. آج دور جدید ہے. حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ ہر چیز تبدیل کر لو، لباس تبدیل کر لو، جوتیاں تبدیل کر لو، جوڑے تبدیل، گھر تبدیل کر لو، ہر شے بدل لو، پر دو چیزاں نہیں بدل نہیں ہے کہ پیو نہ بدلو تے عقیدہ نہ بدلو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عارف کھڑی میاں صاحب فرماتے نے زیرا گبرات شتامتاں، زیرا گبرات شتامتاں وچ شان نبی دے آیاں
تے خاصا رمضان پایا میاں صاحب فرماتے ہیں میں جدوں قرآن پاک دا مطالعہ کیتا نبی دی محبت وچ گھوم کے قرآن دی تلاوت کیتی میں اس نتیجے تے پہنچیا قرآن دیاں صرف ویتا نہیں قرآن دیاں زہرا زبرا بھی حضور دیاں شان تے عظمت بیان کر دیا قرآن پاک دیاں زہرا زبرا بھی حضور دی شان بیان کر دیا سبحان اللہ دوستان گرامی میاں صاحب فرماتے ہیں عشق رسول سینے وچ رکھ کے قرآن دی تلاوت کر پھر سیدھا جنت دا رستہ جائے گا میاں صاحب فرماتے ہیں قرآن نورانی شیشہ رب دا جڑا حق دا راہ دکھاوے جو کوئی پڑھ سنے عمل کماوے او سیدھا جنت جاوے قرآن پڑھیا پر صاحب قرآن دی عظمت نہ سمجھی حضرات انہاں دا قرآن پڑھیا انہاں تے لعنت کردا ہے یعنی حدیث پاک جنہاں عظمت مصطفیٰ نہ سمجھی قرآن دی اور حضور دے غلامہ دی زندگی اٹھا کے دیکھو صحابہ کرام کی کہ انہاں دا زندگی دا مقصد ہی حضور دی ذات حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ یہ واحد صحابی نے جنہاں دا نام قرآن پاک میں جائے سبحان اللہ ویسے قرآن کریم علوم دا سمندر ہے اللہ کریم نے فرمایا لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین کوئی خشک یا تر چیز ایسی نہیں جیدہ ذکر قرآن وچ نہ ہوئے دیکھو نا صرف ایک آیت ہے کتنی فصاحت اور بلاغت ہے کہ ہر چیز دا ذکر وچ آ گیا چیزاں یا خشک نہیں یا تر یا خشک چیزاں نہیں یا تر چیزاں اللہ کریم نے صرف ایک آیت ہر چیز دا ذکر فرمایا لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین ہر چیز دا ذکر قرآن میں سارے علوم بلکہ میرے استاد مقدم حضرت علامہ مناظر اسلام مولانا منظور احمد فیضی صاحب سبحان اللہ دور تفسیر آپ نے آپ فرماتے سن کہ جڑے لوح محفوظ دے علوم نے لوح محفوظ سب کچھ لکھے ہر بندے دے بارے لکھے کتنے انسان چلے گئے کتنے موجود نے کتنے آن والے نے اور پھر سارا دنیا جو کچھ ہو رہا سارا نظام لوح محفوظ تے لکھیا ہے ہر بندے نے تقدیر لکھی ہوئی جو اس نے کیتا ہے جو کر رہا ہے جو کرنا ہے سب کچھ لکھیا کیا لوح محفوظ دے جڑے علوم نے قرآن کریم دے علوم دا جز نہیں سمجھے قرآن پاک دے جڑے علوم جڑے لوح محفوظ دے علوم نے نا وہ جز نے قرآن دے علوم دے قرآن علوم دا سمندر ہے اور ساڑھے آقا دی شان دیکھو الرحمن علم القرآن سبحان اللہ میرا نبی دنیا کے آگے کسی مدرسے وچ نہیں پڑھیا رب رحمان نے محبوب نو قرآن سکھا کے بھیجے رحمان نے سکھا کے بھیجے حضرات تین چیزاں ہوندیاں نے کتاب
شاگرد، استاد، تین چیزاں ہیں. اور غور کرو، اگر شاگرد وچ کوئی کمی ہے، کتاب مکمل ہے، استاد بھی کامل ہے، علم پورا نہیں پہنچے گا. اگر کتاب وچ کوئی کمی ہے، شاگرد بھی کامل ہے، استاد بھی کامل ہے، پھر بھی نہیں پہنچے گا. اگر استاد وچ کمی ہے، شاگرد کامل ہے اور کتاب بھی کامل ہے، پھر بھی علم پورا نہیں پہنچے گا. ایتھے حضرات غور کرو، استاد کون ہے؟ الرحمن. سکھان والا کون ہے؟ اللہ. سکھان والا کون ہے؟ اللہ. تے سکھن والے کون نے؟ محمد الرسول اللہ. تے سکھایا کی گیا ہے؟ علم القرآن. قرآن. اور دسو کس چیز کوئی کمی ہے؟ نہ ادھر کوئی کمی ہے، نہ سکھان والے سے کوئی کمی ہے، نہ سکھن والے سے کوئی کمی ہے، نہ قرآن دے علوم وچ کمی ہے. پھر اور کیڑا علم رہ گیا جے بارے مولوی کہندے نے جے نبی پاک نو فلاں دا علم نے، فلاں دا علم نہیں. کیڑا علم رہ گیا جو رب نے سکھایا نہیں جاندا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، عظمت مصطفیٰ. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بچپن میں اغوا ہو گئے. ملک شام کے بشدے سن، ماں باپ بڑے امیر کبیر سن. ایک منڈی وچ فروخت ہوئے. حکیم بن حزام مکہ دا سردار ہے، انہیں بولی دیتی، خرید کے لے آیا اور مکہ پاک آکے ام المومنین حضرت خدیجہ پاک یہ حضور دے نکاح وچ بعد وچ آئیاں. پہلے ہی زید انہاں دی بارگاہ وچ پیش کر دیتا. جس وقت نکاح ہو گیا امام الانبیاء دے نال حضرت خدیجہ الکبریٰ دا، تے انہوں نے حضرت زید نو سرکار دی بارگاہ وچ پیش کر دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. غلامی تے ہے سی پر مقدر ویکھو، ہن زید رسول اللہ دا غلام بن گیا. ان کے جو غلام ہو گئے دنیا کے امام ہو گئے. ان کے جو غلام ہو گئے دنیا کے، کون جانتا سی حضرت بلال؟ ان کے جو غلام ہو گئے دنیا کے امام ہو گئے. آؤ حضور دے سچے غلام بن. اور حضرت زید حضور دی غلامی وچ آ گئے. ان کائنات وچ میرے نبی تو سونا کوئی آیا ہی نہیں، نہ ایسی سونی صورت ہے، نہ ایسی اعلیٰ سیرت ہے. صورت بھی اعلیٰ اور سیرت بھی اعلیٰ، تے اخلاق بھی اعلیٰ. تے حضرت زید حضور دی صحبت وچ رہنا شروع ہوئے. حضرات ملک کے شام دے کچھ لوگ مکہ پاک وچ آئے، انہاں دی نظر پہ گئی حضرت زید تے. زید نو مکے چ پھردیاں ویکھ کے جا کے اطلاع دیتی. انہاں دے باپ نو جا کے دسیا، حارثہ تیرا پتر اساں مکے وچ ویکھیا. اللہ. حارثہ نے اپنے بھائی کعب نو نال لیا، دولت مال و دولت نال لے کے جب ٹر پیا سفر کردہ کردہ مکے وچ آیا. ان تلاش کردہ کردہ نہ معلوم ہویا کہ زید میرا پتر محمد عربی دے غلام ہے. سبحان اللہ. امام الانبیاء دی بارگاہ وچ آیا کہ عرض کردا ہے میں مال و دولت لے کے آیا، مینوں پتہ لگیا ہے میرا پتر زید تہاڈی غلامی وچ ہے. میں مال لے کے آیا، تسی منہ منگو میں مال پیش کراں گا، پر مہربانی کرو میرا پتر مینوں واپس لوٹا دیو. سبحان اللہ. حضرات اولاد دی قدر دا پتہ پوچھنا ہے ماں پیو کو پوچھو. اولاد دی قدر پوچھنی ہے نا، باپ کو پوچھو، ماں کو پوچھو. تے جدو باپ نے گل آکھی نا میرے آقا تے رحمت للعالمین نے، امام الانبیاء نے فرمایا گل سن، مینوں تیرے مال تے دولت دی کوئی ضرورت نہیں، کچھ بھی نہیں منگدا. میں تیرے پتر میں تیرے سامنے کھڑا کر دینا، اگر تیرے نال جانا چاہے خوشی نال لے جا. اللہ اکبر. حضرت زید نے بلایا. زید آقا دی بارگاہ وچ آئے. اللہ اکبر. اب جس نے چہرے بددعا دیکھا ہے نا کسی اور پاسے تکتا ہی نہیں. سرکار دے بددعا چہرے تے نظر تے اکھاں جھکا کے کھڑے ہو گئے حضور دی بارگاہ چ. امام الانبیاء نے فرمایا زید نگاہاں اٹھا تے ویکھ پہچان کون آیا ہے.
حضرت زید نے نظر اٹھا کے ویکھیا پہچان کے عرض کی یا رسول اللہ ایک میرا باپ ہے ایک میرا چاچا ہے یا رسول اللہ ایک میرا باپ حارثہ دوسرا کعب میرا چچا پہچان لیا دوستان گرامی توجہ اور باپ نے بیٹے نو ویکھیا عرصہ دراز تو بعد بیٹے نے باپ نو ویکھیا باپ تے بیٹا دوویں گلے مل کے روئے باپ رو رہی ہے نالے عربی وچ اشعار پیا پڑھدا ہے عربی وچ اشعار پیا پڑھدا ہے جنہاں دا ترجمہ تے مفہوم بندا ہے رو کے کہندا ہے پترا تیری جدائی وچ میری زندگی بڑی مشکل گزری بڑی اوکھے لمحات گزرے میریاں راتاں دیاں نیندراں اڑ گئیاں مینوں کھانا چنگا نہیں سی لگدا مینوں پینا چنگا نہیں سی لگدا بیٹا میری زندگی دا سکون ختم ہو گیا میں تیری تلاش وچ شہراں وچ ماریا پھردا رہیا تیری تلاش وچ جنگلاں وچ پھردا رہیا بیٹا تیری والدہ بڑی پریشان ہے تیرے بہن بھائی پریشان نے سبحان اللہ زندگی اور موت اللہ دے حق چے ایک گل ذرا توجہ نال سمجھو کہ موت و حیات دا قانون میرے رب کو لے اساں بھی جانا ہے سب نے جانا ہے پتر ٹر جاوے نا تے باپ نو پھر بھی صدمہ تے ہوندا ہے لیکن آہستہ آہستہ نو صبر آ جاندا ہے آخر انہوں نے پتہ کہ میرا پتر اگر خدا نہ خواستہ کسی دا بچہ گم ہو جائے کیونکہ میرے نال واسطہ پیدا میرا واسطہ پیدا ایسے لوگوں نال جنہاں دے بچے گم ہوئے اور الحمدللہ میرے شیخ کا کرم میں ایک نہیں دو نہیں بہت سارے کثیر ایسے لوگ آئے جنہاں دے بچے گم ہو گئے بعد خبر ملی کہ اللہ نے فضل کر دیتا میرے شیخ کریم نے ایک وظیفہ میں نے عطا فرمایا وہ میں مرشدہ فیض تو ایک نہیں دو نہیں کافی ہے الحمدللہ تو بچہ گم ہو جائے نا بچہ فوت ہو جائے صبر آ جاتا ہے پر گم ہو جائے انہوں صبر نہیں ہوتا وہ راتی سوندہ ہے انہوں نیند نہیں آندی وہ ٹھٹ کے پہ کے روندہ ہے کہتا پتہ نہیں میرا پتر کس حالت ہوئے گا دی کفیت کچھ اور ہوں دیئے تھے زید دا باپ رو رہا نہ لے اشعار پڑھا پترہ میں تیری جدائی وچ مارے امام الانبیاء سید کائنات منظر دیکھ رہے ہیں اللہ اس وقت باپ نے آکھیا بیٹا میں تنہوں لین واسطے آگیا چل جائے اور سنو عشق مصطفیٰ کیا ہے حضرت زید نے رسول اللہ دے بدوہا چھڑے والوے کیا امام الانبیاء نے مسکرا کے فرمایا زید تیرا باپ لین آ گیا ہے میرے بلوں اجازت ہے اگر تو جانا چاہنا ہے خوشی نہ چلا جا میرے بلوں اجازت ہے حضرت زید کی کیفیت بدل گئی اکھاں وچ آنسو آ گئے رسول اللہ دے قدماں وچ ڈگ پے رو کے کہندے نے تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے نہیں سونیا مہربانی کرو میں ساری دنیا چھڑ سکنا ہے پر آپ دا دروازہ نہیں چھوڑ سکتا تیرے ٹکڑوں پہ پلے سبحان اللہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال چھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا کسے سورہ
دے عاشق نے اس کیفیت دا ترجمہ کیا، اس عشق دی ترجمانی کی۔ حضرت زید رو کی عرض کر دینے اے جان میری نہیں جان میری جان دی جان حضور نے اے جان میری نہیں جان میری جان دی جان حضور نے توحید دا جو مضمون اصل اس دا عنوان حضور رب سنیا پر ویکھیا نہیں رب دی پہچان حضور نے سارے عمل ایمان دے جز راہی در اصل ایمان حضور نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ ایمان ہے ختم نبوت ہے، ذرا ہاتھ چھو کے دسو ماشاءاللہ۔ سارے عاشق رسول بیٹھے ہو پر اینا ڈھلا نعرہ نہیں، اینج نعرہ لاؤ نا جو میں بابا جی نعرہ لوا دیتا ہوں۔ تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت۔ زندہ باد، زندہ باد۔ اللہ سانو بھی عشق دا قطرہ دو ذرہ عطا فرمائے جلال پاکہ عطا کیتا ہے۔ حضرت زید رو کے عرض کر دے رہے یا رسول اللہ میں آپ دا در نہیں چھوڑ سکتا، میں تھوڑا دروازہ نہیں چھوڑ سانو کو جی ویکھ نہ چھڑ۔ سبحان اللہ، آقا مہربانی فرمائے ہن زید دی کیفیت ویکھ کے نا چاچا بولیا، حضرت زید تک چاچا بولیا، اس آخیا زید بڑی حیرانی دی بات ہے تو غلامی دی زندگی نو آزادی تے ترجیح دے رہے ہیں، غلامی کی زندگی کو آزادی پہ ترجیح دے رہے ہو۔ حضرت زید نے چاچے والوے کیا چاچا تنہوں پتہ ہی نہیں جیڑی چاسے اس غلامی بچے وہ آزادی بچ نہیں، انہوں پتہ ہی نہیں انہوں دا مقام کی ہے، انہوں دا شان کی ہے، انہوں دی عظمت کی ہے۔ چاچا تنہوں پتہ ہی نہیں دنیا جہان دی آزادی تو انہوں دی غلامی بھی جڑا مزہ ہے، جڑا لطف انہوں دی غلامی بھی ہے۔ حضرات میرے کریم آقا نے زید تے جذبات پہ کہ رحمت للعالمین نے بازو پکڑیا، حرم میں تشریف لے کے آئے، قریش مکہ بیٹھے ہوئے نے، میرے نبی نے بازو تے کھڑا کر کے اعلان کیتا، فرمایا او مکہ دے قریشیو سن لو، آج تو بعد میں زید نو آزاد کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آج تو بعد میں زید نو آزاد کر دیتا ہے، صرف آزاد نہیں کیتا، آج تو بعد زید میرا پتر بھی ہے۔ سبحان اللہ، آج تو بعد زید میرا بیٹا بھی ہے۔ قربان نہ جاؤں حضرت زید دی عظمت تو کہ میرے آقا نے فرمایا زید میرا بیٹا ہے، زید میں منہ بولیا بیٹا بنایا حضور نے، اور حضرات صرف منہ بولیا بیٹا صرف زبان نہ نہیں آکھیا، پھر مدینہ المنورہ دیاں گلیاں وچ منظر ویکھیا گیا، نبی کریم علیہ السلام دے ایک کندھے دے اتے سیدہ فاطمہ دا لخت جگر حضرت حسن سوارے تے دوسرے موٹے تے حضرت زید دا پتر اسامہ سوارے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خدا دی قسم پوری کائنات میں میرے نبی کے نظام جیسا کوئی نظام